اللہ تمہاری مدد کرے گا اس معاملے میں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، حج جو ہے، حج یہ سفر عشق و محبت ہے، یہ سفر عشق و محبت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا حج لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، فقط للہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے نہیں کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں، اس لیے نہیں کہ تم بینر لگاؤ کہ حج پہ جا رہا ہے اور اس سے ملاقات کر لو، حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، سخی کہلوانے کے لیے نہیں، کہ یہ مالدار ہے، اللہ کی راہ پہ حج کرنے جا رہا ہے، لوگ اسے نیک اور سخی کہیں، اس لیے نہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایسا شائبہ بھی آ جائے، خیال بھی آ جائے کہ لوگ مجھے حج پہ جاتے ہوئے دیکھیں، لوگ مجھے اس طریقے سے روانہ کریں، فلاں آدمی میرے گلے میں ہاتھ ڈالنے نہیں آیا اور فلاں نہیں آیا، کبھی اعتراضات دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو مانا یہ ہوا کہ اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے حج پہ جانے کی تعریف کریں، لوگ میرے حج پہ جانے کی تعریف کریں۔ جب یہ تعریف کی خواہش کے دل میں پیدا ہوگی تو یہ خواہش اس کا عمل لے ڈوبے گی، گویا کہ اس نے حج اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا ہے، دکھلاوا کیا، اور جب لوگوں کے لیے کیا ہے تو اللہ اس پہ اجر کیوں دے گا؟ تو حج تو لوگوں کے لیے کیا گیا، اس نے یہ کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ خاصیت صرف حج کے لیے کیوں ہے؟ نماز کے لیے کیوں یہ لفظ نہیں کہے گئے؟ وہاں کہا کہ مصلی نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز اسے پڑھنی پڑھنی ہے، مجبوراً پڑھنی ہے، بیماری میں پڑھنی ہے، پریشانی میں پڑھنی ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن حج کے معاملے میں یہ معاملہ ہے، بیمار ہے، اللہ نے کہا نہ جاؤ حج پر، صحت ہے تو حج پہ جاؤ۔ یہ سفر جو ہے یہ محبت کا سفر ہے، یہ مجبوری کا سفر نہیں ہے، یہ کسی مجبوری کا سفر نہیں ہے، کسی کو پابند کر نہیں بھیجا جا سکتا، خوشی کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی رضا کی محبت ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری کی محبت ہے، نبی کی سنت کی ادائیگی کی محبت ہے، وہ حج پہ جائے۔ یہ سفر محبت کا سفر ہے۔ اس لیے جب آدمی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ حج کے لیے درخواست جمع کرتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کاروبار بند کرنا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، عزیز و اقارب سے جدا ہونا پڑے گا، مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا۔ ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ حج کی تیاری کرتا ہے، وہ پھر حج کی تیاری کرتا ہے کہ اس گھر میں جانا ہے جس گھر کے بارے میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، علماء سے، صوفیاء سے یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ مکہ میں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، کعبہ ہے، جس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ کیوں کہ جب نماز پڑھے تو منہ کعبے کی طرف، اذان دے تو منہ کعبے کی طرف، آب زمزم پیے تو منہ کعبے کی طرف، نماز جنازہ پڑھے منہ کعبے کی طرف، نوافل ادا کریں کعبے کی طرف، اور اگر تہجد ادا کریں تو کعبے کی طرف، فرض ادا کریں کعبے کی طرف، کوئی بھی نماز ادا کریں تو منہ کعبے کی طرف کرنا ہے۔ اور اس کا یہ بھی احترام کہ کوئی اگر کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو ہم کچھ شخص سے نفرت کرتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں۔ جس کعبے کی اتنی عزت و احترام ہے، پھر وہ کعبہ جس کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، وہ کعبہ، اور وہ کعبہ جس کے بارے میں ذات مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ خاص ظاہر کی، دل میں یہ تمنا لیے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف اپنا منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اور اس تمنا سے دیکھ رہے ہیں
کہ میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ابراہیمی میرا قبلہ بن جائے، کعبہ ابراہیمی میرا قبلہ بن جائے۔ نماز ظہر تھی یا نماز عصر، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ بہر صورت 4 رکعت والی نماز ہے، دن کی نماز ہے، وہ ظہر ہے یا عصر ہے، ان دونوں نمازوں میں کوئی نماز ہے۔ نبی پاک رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام وادی قباء میں رات جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی آتی ہے، وہاں پر ایک مسجد میں رکے، نماز کا وقت آتا ہے۔ نماز کے دوران آقا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار دیکھا ہے، 2 بار دیکھا ہے، تیسری بار دیکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے فقط حکم نہیں جاری کر دیا بلکہ عجائب مصطفیٰ قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ میرا محبوب آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ محبوب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ نگاہ خدا چہرہ مصطفیٰ پہ جمی رہتی ہے، وہ چہرہ آسمان میں اٹھتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی یعنی اس ادا کا ذکر قرآن میں کر کے ہمارے لیے تا قیامت یہ آیتیں بنا دی ہیں کہ ان آیتوں کو تم تلاوت کرتے رہو، میرے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ وہ محبوب کی ادا جو اس نے قبلہ کی تحویل کے لیے کی تھی، وہ ادا کا ذکر رہے گا۔ میں تم پہ بھی کرم کرتا رہوں گا، تم اس کا ثواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس ادا کا ذکر کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ محبوب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے حکم کیا فرمایا؟ حکم نہیں دیا، مشورہ دیا ہے۔ کتنی محبت ہے، محبت کی انتہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کر کے واضح کر دیا کہ لوگوں یہ میرا محبوب جو تمہیں میں نے دیا ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تیری رضا ہے، جدھر تو چاہتا ہے، جدھر تیری مرضی ہے، اپنا رخ انور پھیر لے، ہم اسی چیز کو تیرا قبلہ بنا دیں گے۔ جدھر تیرا رخ پھر جائے گا، جدھر تیرا رخ انور پھر جائے گا وہی تیرا قبلہ بن جائے گا۔ اگر اس وقت میرے آقا اپنا رخ انور اپنے گھر کی طرف پھیر لیتے تو کون کعبے کو پوچھتا، کون وہاں جاتا؟ کوئی وہاں نہ جاتا۔ اس وقت آقا اگر اپنا رخ انور غار ہرا کی طرف پھیر لیتے تو لوگ غار ہرا پہ جاتے، کعبے کو کون پوچھتا؟ یہ تو آقا کی کرم نوازی ہے اور آقا کی اپنے دادا سے محبت ہے، ان کی اپنی دادا سے محبت ہے کہ اس دادا نے جس نے کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے کہا کہ یا اللہ، ہر مزدور مزدوری کی کرنے کے بعد مالک سے مزدوری مانگتا ہے، اجرت مانگتا ہے، یا اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا ہے، اب میں مزدوری مانگنے والا ہوں، اجرت مانگنے والا ہوں، یا اللہ میں امید کرتا ہوں گھر میں نے تیری مرضی کا بنا دیا ہے اور اجرت اپنی مرضی کی مانگ رہا ہوں، اجرت اپنی مرضی کی مانگتا ہوں۔ تو اجرت کیا مانگی؟ عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میرے اس اسماعیل کی اولاد میں وہ رسول خاص، رسول اللہ پہ تنوین ہے، تنوین یہ ظاہر کرتی ہے وہ رسول خاص جس کے لیے تم نے ساری کائنات کی رونق سجائی، ساری کائنات بنائی ہے۔ یا اللہ وہ رسول خاص جس کے لیے تم نے ہم سے یوم عہد لیا تھا، یوم میثاق ہم سے وعدہ لیا تھا، واحد اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم الکتاب والحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اس وقت اے انبیاء ارواح انبیاء تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تمہارے پاس، جب میں تمہیں کتاب دے دوں
تم نبوت اور خطاب لے کر دنیا میں جاؤ تو پھر اس وقت میرا رسول خاص تمہارے پاس آئے گا. میرا رسول خاص تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور جو تم خطاب لے کے جانے والے ہو ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا. تو وہ رسول خاص یا اللہ وہ رسول خاص جس کے بارے میں تو نے ہم سے عہد لیا تھا یا اللہ اس رسول کی میں التجا کرتا ہوں کہ اس رسول کو میرے اس اسماعیل کی اولاد میں پیدا کر دے کہ اس نے میرے تیرے کعبہ تیرے گھر کو تعمیر کرنے میں میری مدد کی. اس جد ابراہیم علیہ السلام وہ جد الانبیاء ہے. کم و بیش 4000 نبی ان کی اولاد میں سے اور بعض رہتا ہے کہ 40,000 ان کی اولاد میں سے نبیاء ہیں. تمام بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی اولاد میں سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے فقط ایک یہی نبی آئے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے مانگ لیا ہے میں دینے سے انکار نہیں کرتا تو میرا خلیل ہے تو میرا خلیل ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن وہی ایک دوں گا درمیان میں تیرے اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوگا. انہوں نے ضد نہیں کی کہا کہ یا اللہ وہی ایک کافی ہے وہی ایک کافی ہے. کیوں کہ وہ امام الانبیاء ہے سید المرسلین ہے حبیب کی بریاء ہے وہ حبیب کی بریاء ہے. اس لیے وہی ایک ہی کافی ہے جو سارے آنے والے ہیں اسی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اسی کی تباہ کرنے والے اسی کی قضا میں آنے والے ہیں. ان کو تو نبوتیں ساری اس کی طفیل ملی اس کا صدقہ ملی. اس لیے وہ رسول خاص میرے اسماعیل میں پیدا کر دے. تو دادا نے اس وقت اجرت مانگتے وقت ذات مصطفیٰ کا مطالبہ کیا تو اس پوتے نے اپنے دادا کی اس خواہش کا لحاظ رکھا کہا کہ اس میرے دادا نے جو کعبہ تعمیر کیا ہے یا اللہ اسی کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے. سبحان اللہ. اسی کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے. تو اللہ نے وہی قبلہ بنا دیا اور وہ کعبہ جس کے بارے میں ذات مصطفیٰ نے یہ تمنا کی جیسے انسان نے ہوش سنبھالا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ کعبہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے دل میں خواہش پیدا کی اسے خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ذبیح اللہ پتھر لے کے آتے رہے یا اللہ ان سب اس اتنے عظیم گھر کی ہمیں زیارتوں کرا دے. دل میں یہ کیسے اٹھتی ہے محبت بڑھتی ہے اور وہ محبت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس محبت کی تکمیل کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے